سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله إني منزلها عليكم اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میں اس مائدہ کو تم پر اتارنے والا ہوں۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پس جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اس کو ایسا سخت عذاب دوں گا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب میں نے جہان بھر والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں اور مطالبہ کریں کہ کھانوں کا ایک چنا چنایا دسترخوان ہمارے اوپر نازل ہو، ہم اس سے کھائیں گے بھی، دلوں کا اطمینان بھی حاصل کریں گے، تسلی اور یقین ہوگا کہ آپ نے سچ کہا ہے، اور ہم دوسروں کے لیے آپ کے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر چند سمجھایا کہ بھائی اس طرح اللہ سے مطالبے نہیں کرتے، اللہ سے منہ مانگے معجزے نہیں مانگا کرتے، اللہ پاک جس حال میں رکھے اسی میں ہی راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے جب اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ ایک دسترخوان اتار دیں، ہمارے لیے خوشی کا پیغام بھی ہوگا اور آپ کی طرف سے ایک نشانی اور آیت اور معجزہ بھی بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی درخواست پر فرمایا کہ میں اس دسترخوان کو اتار رہا ہوں، تمہارا مطالبہ منظور ہے، تمہاری دعا قبول ہے، آ رہا ہے دسترخوان، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی، کفر کیا، اس نعمت کی ناقدری کی، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا، پھر ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا جو میں ان کو دوں گا۔ اب یہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسرین کے سردار مانے جاتے ہیں، رئیس المفسرین، ان کے مایہ ناز شاگرد ہیں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بڑے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دسترخوان نہیں اترا، کیونکہ جب اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ بھئی پھر اس کی ناشکری پہ عذاب بھی بڑا شدید ہوگا، تو یہ قوم کے لوگ ڈر گئے اور اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔
اس لیے دسترخوان اتارنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک رائے تو یہ ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف بہت سارے بڑے حضرات مفسرین، امام بیضاوی، علامہ ابن کثیر رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دسترخوان اترا تھا، اس قوم نے مطالبے سے یہ پیچھے نہیں ہٹی تھی، تب بھی اس نے مطالبہ جاری رکھا تو اللہ پاک نے اس پہ دسترخوان اتارا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں اسی آیت کے تحت، جو اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دسترخوان اترا تھا، اور بعض تفسیری روایات میں اس کی کچھ تفصیلات بھی آتی ہیں کہ یہ سرخ رنگ کا دسترخوان تھا، اوپر نیچے بادل سے ڈھکا ہوا، فرشتے اس کو لے کر آئے اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں، کچھ گوشت تھا، کچھ مچھلیاں تھیں، کچھ سبزیاں تھیں، کچھ اور ایسی چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیتون بھی تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس دسترخوان کو کھولا تو فرمایا کہ اس سے تناول فرماؤ۔ اب اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ جنت کا دسترخوان، اس کے کھانوں کا کیا لطف ہوگا وہ تو کھانے والے ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں پہنچائے، ہم تو وہاں کھائیں گے انشاءاللہ، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بیش بہا نعمت تھی، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، اور بغیر کسی وہ تگ و دو کے، ایک کھانوں کا سجا سجایا دسترخوان، اور علماء نے لکھا ہے ایک دن کے وقفے سے وہ 40 دن تک اترتا رہا، اور بعض روایات میں صبح دسترخوان آ جاتا اور شام تک رہتا، جس نے جب جتنی ضرورت ہوتی وہ اس میں سے لیتا رہتا، کھاتا رہتا۔ اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں تو یہی تھا کہ جو بھی اس سے کھائے اس کو اجازت ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک پابندی لگائی کہ جو امیر آدمی ہے وہ اس سے نہ کھائے، جو غریب ہے، جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ اس سے کھا لے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، جب تازہ روز مل رہا ہے تو اس کو سٹور کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو جمع نہیں کرنا، جو لینا ہے بس اتنا لو، اتنا اپنی ضرورت پوری کرو، باقی چھوڑ دو۔ لیکن قوم کے لوگ اس کی پوری قدر نہیں کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، لیکن اکثریت وہ اس نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ نہ تو یہ پابندی برقرار رکھی کہ امیر نہیں کھائیں گے، سبھی شروع ہو گئے، اور نہ یہ پابندی پہ قائم رہ سکے کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، سٹور نہیں کرنا۔ لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، ابھی پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے مسخوا قردۃ وخنازیر، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا، اور پھر 3 دن کے اندر اندر وہ سب ہلاک اور ختم کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ میرے محترم دوستو، جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس کی قدر اور اس کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ لازمی ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پاس اللہ کی بیش بہا نعمتیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم کتنی پاسداری کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز حیات کو کتنا ہم پسند کرتے ہیں، یہ سوچنے کی اور دیکھنے کی بات ہے۔ میرے محترم دوستو، اس نعمت کی ناقدری ہم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم پاکستان والوں پہ ایک خاص نعمت یہ کی کہ ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ کتنی بڑی نعمت ہے آزادی، کتنی اس کے لیے جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد وطن دیا، مقصد کیا تھا کہ اس وطن میں ہم قرآن و سنت کا قانون لائیں، لیکن آج 77 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے بلکہ اس سے نیچے گئے ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ نہ ہم نے اپنے قانون میں کوئی تبدیلی کی، نہ معاشی اعتبار سے، نہ آئینی قوانین، کسی معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی پیروی نہیں، شریعت اسلامیہ کو اول درجہ نہیں دیا گیا۔ آج بھی فیصلے ہو رہے ہیں اسی انگریز کے قانون کے مطابق۔ اکا دکا جو کوئی اسلامی قوانین کی شکیں بنی بھی ہیں، ان کو بچانے کے بھی آج لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی توہین ناموس رسالت کے قانون کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے، کبھی جو ہے وہ ختم نبوت کے قانون کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی یعنی ان کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس سے بڑی اس نعمت کی ناقدری اور کیا ہو۔ یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک دسترخوان دیا تھا جس میں بیش بہا نعمتیں اللہ نے رکھی تھی۔ حکم صرف یہ تھا کہ بھائی اسلامی معاشی طرز پر صرف یہ نہ ہو کہ امیر امیر سے امیر ہوتا جائے اور غریب غریب سے غریب ہوتا جائے، بلکہ برابری اور مساوات کا قانون رکھا۔ لیکن آج دیکھ لیں ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے۔ چند خاندان پورے ملک کی معیشت پہ قابض ہیں اور وہ اپنی دولتیں بڑھائی جا رہے ہیں، اور غریب آدمی غربت سے بھی نیچے ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ اس دسترخوان کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہیں، اور پھر تازہ مل رہا ہے، ہر چیز اچھی مل رہی ہے، ہم اس کو جمع کر رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، اس کو ذخیرہ کری جا رہے ہیں، خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ پاک کوئی بہت بڑی نعمت دیتا ہے تو پھر اس نعمت کی قدر بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، ورنہ پھر سزا بھی بڑی سخت ملتی ہے۔ یہ آج اگر ہم اس صورتحال کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے تمام طبقات، تاجر ہوں، وہ ملازم ہوں، وہ مزدور ہوں، وہ صنعت کار ہوں، وہ حکمران ہوں، وہ پبلک اور رعایا ہو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کریں گے تو میرے عزیز دوستو، خطرہ یہ ہے کہ شدید ترین عذاب میں ہم مزید جکڑے جائیں گے۔ ابھی تو ہلکے ہلکے تھپیڑے لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑے بھی آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دین کے اعتبار سے کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، دینی مدارس کی شکل، کتنا بڑا نیٹ ورک۔ صرف ایک بہت بڑے مجمع کے 2 ٹائم 3 ٹائم کے کھانے کا انتظام نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ مفت تعلیم کا انتظام اور بہترین تعلیم کا انتظام۔ لیکن آج اس نعمت کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں۔ ہمیں مدارس بھی اچھے نہیں لگتے، ان کو بھی ہمیشہ ہم پابندیوں اور جکڑ بندیوں میں رکھنے کے لیے پلان بناتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ قرآن پاک کے حافظ تیار کرنے والا ملک وہ پاکستان ہے، لیکن اگر آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ یہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ جو بھی اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں، ہر نعمت کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ کروڑوں نعمتیں ہر وقت ہم پہ برس رہی، لیکن ہمیں جو نہیں ملا ہوتا ہم اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔
ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، جو نعمت اللہ نے عطا کی اس کی قدر بھی کریں، اس کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے بھی ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ورنہ پھر نعمت چھنتی بھی ہے، بعض اوقات سخت ترین سزا میں بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اتنی بڑی ناشکریوں اور ناقدریوں کے باوجود بھی آج ہم بچے ہوئے، لیکن مزید اللہ پاک ہمیں شکر کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات سے راضی رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جس طرح یہ لوگ اس نعمت کی قدر نہ کر سکے، شکر نہ کر سکے اور سزا میں مبتلا ہوئے، خدا نخواستہ اللہ ہمیں ایسی سزا سے محفوظ رکھے اور اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم صيبا نافعا، اے اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت والی بارشیں بنا، اللہ ہمیں سیلاب کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر اور شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔